ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، تو ان 5 ارکانوں میں نماز کی ایک اپنی ہی الگ فضیلت اور اہمیت ہے، کیونکہ نماز کے بارے میں قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 700 مرتبہ اس کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، جس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں تو اس کے اندر بھی بہت ساری ایسی احادیث مبارکہ ہیں جن سے ہمیں نماز کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو آخری نصیحت ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت جو آخری نصیحت تھی وہ یہی تھی کہ نماز اور تمہارے زیر دست لوگ۔ اسی طرح قیامت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ کافر اور مومن کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی اہمیت کو واضح طور پر صریح الفاظ میں بتایا ہے ہمیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید کی بہت ساری آیات کے اندر ارشاد فرمایا، جیسے سورہ مومنون میں ہے کہ بے شک فلاح پائی ایمان والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اور اسی طرح احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ نماز مومن کے لیے قبر میں روشنی کا باعث ہوگی۔ اسی طرح بلکہ ہمیں چاہیے ایک مسلمان ہونے کے ناطے، یہ ہمارا دینی فریضہ بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانے کے ساتھ ساتھ ہمیں نماز کی بھی پابندی کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے تمام احکامات پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ نماز کو قائم کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔